بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریمنس مر گیا تو اس کا تابوت یہاں لایا گیا، اس کی ضرورت کا سامان اندر رکھا گیا، کاریگروں کو قید سے نکال کر اوپر چٹان رکھوائی گئی اور ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 12 آدمیوں کو یہاں غاروں میں آباد کیا گیا، انہیں مصر کی 12 خوبصورت عورتیں دی گئیں، انہیں غاروں میں رہنے کو کہا گیا، ان کے ذمے اس جگہ کی رکھوالی تھی۔ آج تم نے جنہیں قتل کر دیا اور میں جو زندہ ہوں انہی 12 آدمیوں اور 12 عورتوں کی نسل سے ہیں۔ اس چٹان کو ہم وہاں سے ہٹا کس طرح سکتے ہیں؟ مارکونی نے پوچھا۔ تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ تمہاری عقل کہاں ہے؟ اور اس نے کہا، چٹان کی چوٹی دیکھو، کیا تم اسے رسے کے ساتھ نہیں باندھ سکتے؟ اگر تمہارے آدمیوں میں طاقت ہے تو مل کر رسے کو کھینچیں تو چٹان نیچے آ سکتی ہے۔ مارکونی مدفن کو بہت جلد بے نقاب کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا، رسے منگوائے اور 2 رسے اوپر والی چٹان کی ابھری ہوئی چوٹی کے ساتھ بندھوا دیے۔ اس نے تمام آدمیوں سے کہا کہ نیچے سے رسہ پوری طاقت سے کھینچے۔ وہ خود اوپر چلا گیا۔ نیچے سے جب سب نے زور لگایا تو اس نے دیکھا کہ بڑی چٹان ہل رہی تھی۔ ایک بار یہ اتنی زیادہ ہل گئی کہ اسے اس کے نیچے خلا نظر آ گیا۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا، اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے آدمیوں نے اور زور لگایا تو چٹان سرک گئی۔ مارکونی نے اپنے آدمیوں کو ذرا آرام کرنے کو کہا۔ سورج سیاہ پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تھا۔ مارکونی کے پاس شراب کا ذخیرہ تھا۔ اس نے شراب کا مشکیزہ منگوا کر کہا، پیو اور اس چٹان کو کنکر کی طرح نیچے پھینک دو۔ سب شراب پر ٹوٹ پڑے۔ مارکونی نے پرجوش لہجے میں کہا، میں آج رات تمہیں 2 اونٹ بھون کر کھلاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد شراب نے سب کی تھکن دور کر دی اور ان میں نئی تازگی آ گئی۔ اتنے میں سورج افق سے بھی نیچے چلا گیا تھا۔ مشعلیں جلا کر رکھ لی گئیں اور سب نے ایک بار پھر زور لگانا شروع کیا۔ مارکونی اوپر کھڑا تھا۔ اسے مشعلوں کی ناچتی روشنی میں چٹان کا بالا یہ حصہ آگے کو جھکتا اور کچھ سرکتا نظر آیا۔ اس نے اور زیادہ جوش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اچانک چٹان مہیب آواز کے ساتھ سرک گئی اور الٹ کر نیچے کو لڑھک گئی۔ جہاں مارکونی کے آدمی تھے وہ جگہ تنگ تھی۔ ان کے پیچھے بھی ایک پتھریلی ٹیکری تھی۔ اوپر سے چٹان اتنی تیزی سے آئی کہ نیچے سے آدمی بھاگ نہ سکے۔ روشنی بھی کم تھی۔ پہاڑوں اور چٹانوں میں گھری ہوئی یہ دنیا بیک وقت کئی ایک چیخوں سے لرز اٹھی اور سکوت طاری ہو گیا۔ مارکونی دوڑتا نیچے آیا، ایک مشعل اٹھا کر دیکھا۔ گری ہوئی چٹان کے نیچے سے خون بہہ رہا تھا۔ کسی کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، کسی کی ٹانگ اور کسی کا سر، اور کچھ ایسے بھی تھے جو درمیان میں نیچے آ گئے تھے۔ مارکونی کو کسی کے دوڑنے کی آہٹیں سنائی دی۔ کچھ بچ بھی گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے۔ اس نے ٹیکری پر دیکھا، وہاں 4 انسان کھڑے تھے۔ ایک بوڑھا تھا، دوسرا اسماعیل، تیسرا مارکونی کا ایک ساتھی جو ہانپ رہا تھا، وہ بھاگا نہیں تھا، اور چوتھا انسان قدومی تھی جو سراپا خوف بنی کھڑی تھی۔ مارکونی آہستہ آہستہ ٹیکری پر آیا۔ اس نے چاروں کو باری باری دیکھا، سب خاموش تھے۔ سب سے پہلے بوڑھا بولا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں موت نظر آ رہی ہے۔ میں نے اپنے فرض کو نظر انداز کر کے تمہیں یہ بھید بتا دیا تھا کہ یہ موت کا بھید ہے اور موت میرا فرض پورا کر دے گی۔ کیا تم واپس چلے جاؤ گے؟ نہیں، مارکونی نے آہستہ سے کہا، میرے یہ ساتھی میرے ساتھ ہیں، یہ میرا ساتھ دیں گے۔ اس نے ان سے پوچھا، معلوم ہوتا ہے کچھ زندہ نکل گئے ہیں، کون کون بھاگا ہے؟ مجھ سے پوچھو، بوڑھے نے کہا۔ تمہارے 4 آدمی میرے 2 آدمیوں کے ساتھ بھاگ گئے ہیں۔ میرے آدمی انہیں باہر کا راستہ نہیں بتائیں گے، انہیں اب اندر بھٹک بھٹک کر مرنا ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ چٹان کے نیچے آ کر مر جاتے، یہ موت آسان تھی۔ آج رات کے لیے یہ کام بند کر دو، میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا۔ مارکونی پر اس حادثے کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بوڑھے کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اسماعیل نے بوڑھے کو ایک چادر دی جو اس نے اپنے اوپر ڈال لی۔ قدومی پر خاموشی طاری تھی۔ وہ ان عورتوں کو بھی دیکھ چکی تھی جنہیں مارکونی نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اب کسی اور جگہ تھیں۔ تم میرے ایک آدمی کو کھا گئے تھے،
مارکونی نے کہا، اس سے پہلے تم نے کتنے انسان کھائے ہیں؟ جتنے ہاتھ لگ سکے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ہماری نسل میں انسانی گوشت کب داخل ہوا۔ جو تاریخ میرے کانوں میں ڈالی گئی ہے اس میں 15 صدیوں پرانی ایک پیشین گوئی شامل ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جو لوگ خدائے ریمینس کے مدفن کی حفاظت کریں گے انہیں ریگزار اپنی ٹھنڈی آغوش میں رکھے گا، انہیں پانی اور خواہش سے آزاد کر دے گا، انہیں یہ بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ اپنے سطر ڈھانپیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی، ان میں کوئی لالچ نہیں ہوگا۔ لالچ ہی انسان کو قاتل، ڈاکو اور بددیانت بناتا ہے۔ وہ کبھی دولت کا لالچ کرتا ہے اور کبھی عورت کا، اس کا دین نہیں رہتا۔ لالچ فساد کی جڑ ہے۔ ہمیں اس لعنت سے آزاد کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ریمینس کے محافظ انسان کا گوشت کھائیں گے، یہاں سے باہر جائیں گے، انسان کا شکار کھیلیں گے اور کوئی جانور ملے تو اسے بھی کھائیں گے، اگر نہیں کھائیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ کیا تم آج بھی فرعونوں کو خدا سمجھتے ہو؟ قدومی نے بوڑھے سے پوچھا۔ انسان بڑی کمزور چیز ہے، اپنے خدا بدلتا رہتا ہے، بوڑھے نے کہا، اور کبھی انسان خود ہی خدا بن جاتا ہے۔ اس وقت تم لوگ میرے خدا ہو، کیونکہ میری جان اور میری بچیوں کی عزت جو تمہاری قید میں ہے تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تم پر یہ راز تمہیں خدا سمجھ کر فاش کر دیا ہے، کیونکہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں اور اپنی بچیوں کو بے آبرو کرنے سے ڈرتا ہوں۔ فرعون نے بھی تمہاری طرح اپنے وقت کی مخلوق کی گردن پر بھوک اور بیگار کی چھری رکھ کر کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ انسان نے مجبور ہو کر کہا، ہاں تم ہی خدا ہو۔ بھوک اور مفلسی انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جا کر پھینک دیتی ہے۔ اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے۔ جسے حقیقی خدا نے اشرف المخلوقات کہا تھا، اس کا صرف جسم رہ جاتا ہے۔ جسے پیٹ کی آگ جلاتی ہے تو وہ اس انسان کے آگے سجدے کرنے لگتا ہے جو اس کے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے۔ اسی کمزوری نے انسان کو حاکم اور محکوم، ظالم اور مظلوم بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بھوک نے بدی سے آشنا کیا، یہ غلط ہے۔ انسان کو بدکار زر و جواہرات نے بنایا ہے۔ تم کون ہو؟ کیا ہو؟ اس نے قدومی سے پوچھا۔ ان میں سے کس کی بیوی ہو؟ ان میں سے کسے اپنا آدمی کہہ سکتی ہو؟ بوڑھے کو معلوم ہو چکا تھا کہ قدومی قاہرہ کی رقاصہ ہے۔ قدومی اس کے سوال سے پریشان ہو گئی۔ وہ پہلے پریشان تھی۔ بوڑھے کے سوال نے اس کا پسینہ نکال دیا۔ بوڑھے نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، تم اپنے حسین چہرے اور جوانی کی بدولت اپنے آپ کو خدا سمجھتی ہو اور تمہاری خواہش کرنے والے تمہیں خدا کہتے ہیں۔ مجھے جنگلی اور وحشی نہ سمجھو۔ میرے پاس کپڑے ہیں جو میں پہن کر کبھی کبھی قاہرہ جایا کرتا ہوں۔ تمہاری مہذب دنیا کو دیکھتا ہوں، پھر واپس آ کر کپڑے اتار دیتا ہوں۔ میں نے تمہاری دنیا میں بگھیوں پر شہزادے سیر کرتے دیکھے ہیں، تمہاری طرح شہزادیاں دیکھی ہیں، ناچنے اور گانے والی بھی دیکھی ہیں، اور انہیں جو نچاتے ہیں انہیں بھی دیکھا ہے۔ میں نے فرعونوں کے وقتوں کی باتیں سنی ہیں اور آج کے وقت کے فرعون بھی دیکھے ہیں، ان سب کا انجام بھی دیکھا ہے۔ تمہارا انجام بھی جو تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، دیکھ رہا ہوں۔ تم نے خزانے کی لالچ میں اتنے بے گناہ انسانوں کا خون کیا، اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ فرعون بھی بچ نہیں سکے تھے۔ میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا، ان کا انجام دیکھنا۔ وہ خدا ہوتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو انجام تک پہنچایا کرتا ہے، انجام تک پہنچا نہیں کرتا۔ میں نے اس انسان کو کبھی خدا نہیں مانا جو آج پہاڑی کے نیچے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسطوار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔